جی جی جی، پچھلی دفعہ ہم نے البلاغت الواضحہ کا دوسرا سبق پڑھا تھا، جس میں القواعد میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تشبیہ کی جو اقسام ہے، التشبیہ المرسل ما ذکرت فیہ الادات، جس میں ادات کا ذکر ہو اسے تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔ التشبیہ المؤکد ما حذفت منہ الادات، جس میں سے ادات حذف ہو جائے اسے تشبیہ مؤکد کہتے ہیں۔ التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ الشبہ، وجہ الشبہ جو ہے وہ اگر حذف ہے تو تشبیہ مجمل ہے۔ اور التشبیہ المفصل ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، اور وجہ الشبہ جو ہے اگر اس کا ذکر موجود ہے تو وہ تشبیہ مفصل ہے۔ اور التشبیہ البلیغ ما حذفت منہ الادات و وجہ الشبہ، اور وہ تشبیہ بلیغ ہے جس میں سے ادات اور وجہ الشبہ دونوں حذف ہیں۔ تو یہ پانچ چیزیں ہم نے دیکھ لی: تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مجمل، تشبیہ مفصل اور تشبیہ بلیغ۔ اب اس کی مشق ہم کرتے چلے جائیں گے تو یہ اصطلاحات جو ہیں یہ ہمارے حافظے کا حصہ بن جائیں گی۔ اب نموذج میں آپ دیکھیے کہ یہاں پہ کچھ اشعار ہیں، کچھ جملے ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ قال المتنبی فی مدح کافور، متنبی جو کہ عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے متنبی۔ جو کمال اس کی شاعری میں ہے وہ بہت کم کسی اور جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو بہرحال متنبی جو ہے وہ کافور کی مدح میں کہتا ہے: اذا نلت منک الغدہ فالمال حین، اذا نلتو، نالا یا نالو، نلتو یعنی کہ یہ ہوتا ہے پا لینا۔ اذا نلتو، جب میں نے پا لیا یا جب میں پا لیتا ہوں، منک الغدہ، تجھ سے محبت، ود ودود جس طرح ہوتا ہے نا، ود تو مودت، تو جب میں تجھ سے ود پا لیتا ہوں، فل مالو حین، تو پھر جو مال ہے نا اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، وہ ایک ناچیز اس کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ حین، حین کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ہی ایک چیز جس کی کوئی خاص ورتھ ویلیو نہ ہو۔ اذا نلت منک الغدہ فالمال حین وکل الذی فوق التراب تراب، اور ہر وہ شے جو کہ مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس مجھے تیری محبت چاہیے، تیری شفقت، تیری عنایت، تیری توجہ چاہیے، باقی ہر چیز جو ہے نا وہ مٹی ہے۔ اور اس کے اندر چونکہ ایک جو فنا کا پہلو ہے کہ دنیا میں ہر شے فانی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے، لیکن یعنی کہ ایک انتہا درجے کی جو آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک بلاغت ہے اس میں کہ اذا نلت منک الغدہ فالمال حین وکل الذی فوق التراب تراب، اور ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے۔ تو اب لازمی بات ہے کہ اس میں تشبیہات استعمال ہوئی ہیں۔ تشبیہات کیا استعمال ہوئی ہیں؟ وکل الذی فوق التراب تراب، تو تراب جو ہے کہ اصل میں تو وہ مٹی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے، تو وہ مٹی سے تشبیہ دی ہے یہاں پہ اس نے، یعنی کہ اس نے ادات بھی استعمال نہیں کیا، کا تراب مٹی کی طرح نہیں کہا، بلکہ تراب وہ مٹی ہی ہے، اور اس نے وجہ الشبہ کا بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ کس بنیاد پہ اس کو مٹی کہہ رہا ہے۔ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ اب اگلی آپ مثال دیکھیے: وَصَفَ أَعْرَابِيٌّ رَجُلٌ فَقَالَ، تو ایک اعرابی نے ایک آدمی کی صفت بیان کی اور کہا، بس اس نے کہا: كَأَنَّهُ النَّهَارُ الظَّاهِرُ، كَأَنَّهُ، گویا کہ وہ، اب دیکھیں نا کاف آ گیا نا، كَأَنَّهُ گویا کہ وہ، النہار ظاہر، کھلا دن، ظاہر یعنی کہ یہ ظاہر کا جو لفظ ہے، آپ کو پتا ہے کہ زہرہ جو ہے وہ پھول کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کھل جانا، کھل جانا۔ کأنہ النہار الظاہر، کہ کھلا دن ہے۔ والقمر الباہر، اور پہرا جو ہوتا ہے یہ بھی نمایاں ہو جانا ہوتا ہے، تو اور چاند، قمر جو ہے یہ چاند ہے کہ وہ کھلا چاند ہے۔ الذی لا یخفی علی کل ناظر، وہ جو کہ کسی بھی یعنی کہ ہر دیکھنے والے کے اوپر مخفی نہیں ہوتا، اسے پوشیدہ نہیں ہوتا۔
कअन्नहु النهار الظاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر. تو اپنے ممدوح کو وہ نہار کہہ رہا ہے، کھلا دن کہہ رہا ہے، چاند کہہ رہا ہے، الذی لا یخفی علی کل ناظر. تو ادات تو موجود ہے لیکن وجہ شبہ جو ہے اس کا ذکر اس نے نہیں کیا یہاں. اب تیسرا آپ دیکھیے، زرنا حدیقتن، ہم نے ایک باغیچے کی زیارت کی، ایک باغیچے کو وزٹ کیا. زرنا حدیقتن کا انہا الفردوس فی الجمال والبہاء. زرنا حدیقتن، ہم نے ایک باغیچے کو، حدیقہ ہوتا ہے چھوٹا باغ، یعنی کہ باغیچے کی زیارت کی، وزٹ کیا. گویا کہ وہ، اب کاف آ گیا، کا انہا ادات آ گیا، الفردوس جنت ہے، فی الجمال والبہاء خوبصورتی میں اور اپنی دلکشی میں، وہ گویا کہ وہ جنت ہے. تو کاف ادات تو آ گیا، کأنہا الفردوس فی الجمال والبہاء. تو حدیقہ کو اس نے تشبیہ دی ہے فردوس کے ساتھ. اب چوتھی مثال دیکھیے، العالم سراج امتی ہی فی الہدایت و تبدید الظلام. العالم، جو عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، وہ اپنی امت کا سورج ہوتا ہے. اب یہاں پہ ادات نہیں آیا، کا سراج نہیں آیا، بلکہ سراج و امت ہی، وہ اپنی امت کا سراج ہوتا ہے، اپنی امت کا سورج ہوتا ہے. فی الہدایت و تبدید الظلام، یعنی کہ ہدایت دینے میں اور اندھیروں کو مٹانے میں. تبدید کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، اندھیروں کو دور کرنا، اندھیروں کو مٹانا. تو اس معاملے میں وہ اپنی امت کا سراج ہوتا ہے، اپنی امت کا سورج ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے الاجابہ، یعنی کہ یہاں پہ نموذج میں انہوں نے آپ کو یہ ساری اس کی تفصیل بھی دے دی کہ جو پہلی تھی کل الذی فوق تراب، یہ المشبہ ہے، اور مشبہ بھی تراب ہے، نو بلیغ ہے کیونکہ ادات اور وجہ شبہ دونوں حذف ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دوسرے میں مدلول الضمیر فی کا انہو میں، یعنی کہ جو ممدوح ہے وہ مشبہ ہے. النہار الظاہر اور القمر الباہر، یہ دونوں مشبہ بھی ہیں، اور یہ مرسل مجمل ہے. مرسل مجمل ہے، یعنی کہ ذکرت الادات، ادات موجود ہے کانہو میں، لیکن وجہ شبہ موجود نہیں ہے. تو یہ مرسل ہے اور مجمل ہے، یعنی کہ مرسل جس میں ادات کا ذکر ہوا ہے، اور مجمل جس میں وجہ شبہ کا ذکر نہیں ہوا. یہ آگے دیکھیے، الضمیر فی کانہ العائد علی الحدیقہ. تو کانہ میں جو ضمیر ہے جو کہ حدیقہ کی طرف لوٹتی ہے وہ مشبہ ہے. الفردوس مشبہ بھی ہے، مرسل مفصل. ذکرت الادات و وجہ الشبہ، کہ اس کے اندر ادات بھی موجود ہے اور وجہ الشبہ بھی موجود ہے، لہٰذا یہ مرسل مفصل ہے. العالم سراج، یعنی کہ العالم مشبہ ہے، سراج مشبہ بھی ہے، مؤکد مفصل. اس میں کاف غائب ہے، حذفت الادات و ذکر وجہ الشبہ، یعنی کہ ادات جو ہے وہ حذف ہے لیکن وجہ الشبہ جو ہے وہ بیسیکلی، یعنی کہ اس کا ذکر موجود ہے. اب ہم تمرینات میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ بڑی خوبصورت عبارتیں موجود ہیں، تو انہیں ہم ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں ان کے اوپر. بین کل نوع من انواع تشبیہ فیما یاتی. تو جو تشبیہ کی انواع ہیں ان آنے والی چیزوں کے اندر، ان کا بیان کرو. بین کل نوع من انواع تشبیہ فیما یاتی. اب اس میں دیکھیے پہلی چیز قول المتنبی، پھر متنبی کا اشارہ آ گیا. متنبی ہم بہت پڑھیں گے اس سارے سبق میں، اور اس کو انجوائے بھی بہت کریں گے. کیا کمال کا شاعر ہے یار. یہ دیکھیے، اب عرب کا اپنا ایک پس منظر ہے، جنگ و جدل کا، لڑائیوں کا، اور مروت کا، حوصلہ، صبر، استقامت، یہ سارے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں آپ کو ان شاعریوں میں نظر آئیں گے، اس شاعری میں. ان السیوف مع الذین قلوبهم، ان السیوف مع الذین قلوبهم کقلوبہن اذا التقى الجمعان. بے شک تلواریں جو ہیں، ان السیوف مع الذین، وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے دل کا قلوب ہننا، وہ تلواروں کے دلوں کی مانند ہے.
یعنی کہ ان کے ساتھ جن کے دل جو ہیں وہ تلواروں کے دلوں کی مانند ہے، ازل تقل جمعان، یعنی کہ جب دو گروہوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو تلواریں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے دل تلواروں کے دلوں کی مانند ہوتے ہیں۔ تلقل حسام علی جرات حد ہی، تو تلقل حسام علی جرات حد ہی مثل الجبان بکف کل جبان، اور جو تلوار ہوتی ہے نا، تلقل حسام علی جرات حد ہی، کہ تم دیکھو گے کہ جو تلوار ہوتی ہے نا وہ اپنی تیز دھار کے باوجود، یہ جو ہے نا جراعت حد ہی، حد دھار ہوتی ہے اور جراعت اس کی تیزی، تلقل حسام علی جراعت حد ہی، کہ تم دیکھو گے کہ تلوار جو ہے اپنی تیز دھار کے باوجود مثل الجبان بکف کل جبان، جبان کہتے ہیں بزدل کو، کہ کہ جو تلوار ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر بزدل کے ہاتھ میں آ جائے گی نا، پھر وہ چاہے تیز دھار ہی کیوں نہ ہو، وہ تلوار جو ہے نا وہ بزدل کی طرح ہی کام کرے گی، بزدل کی طرح، یعنی کہ اصل بات کیا ہے کہ جو اوزار اور ہتھیار ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ان ہاتھوں کی ہے اور ان دلوں کی ہے، یعنی کہ ان ہاتھوں کی جنہوں نے ان تلواروں کو تھاما ہوا ہے، ان اوزاروں اور ہتھیاروں کو تھاما ہوا ہے۔ ان السیوف مع الذین قلوبهم كقلوبهن اذا التقى الجمعان تلقى الحسام على جرات حده مثل الجبان بکف کل جبان۔ تو یہ اس میں بڑی خوبصورتی سے اس نے، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ تشبیہات کا استعمال کیا۔ وقال فی المدی، ونس اگین یہ متنبی کا شعر ہے، فعلت بنا، فعلت بنا فعل السماء بارضه خلع الامیر وحقه لم نقضه، فعلت بنا، کہ ہمارے ساتھ کیا کیا، فعلت بنا ہمارے ساتھ کیا، فعل السماء بارضه، وہ کام جو کہ آسمان اپنی زمین کے ساتھ کرتا ہے، جس طرح آسمان اپنی زمین پہ بارش برساتا ہے، آسمان اپنی زمین کو کا خیال رکھتا ہے، فعلت بنا فعل السماء بارضه، اس نے ہمارے ساتھ وہ کام کیا جو آسمان اپنی زمین کے ساتھ کرتا ہے۔ کس نے؟ خلع الامیر وحقہ لم نقضه، یعنی کہ جو امیر کی کی انعام و اکرام ہے، جو خلعت ہے، جو اس کے انعام و اکرام ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، وحقہ لم نقضه، کہ ہم آج تک اس کو ادا نہیں کر سکے، اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے، اس کے اتنے اکرام، اس کے اتنے انعامات، اتنا ہمارے ساتھ عنایت ہے۔ فعلت بنا فعل السماء بارضه خلع الامیر وحقه لم نقضه۔ آگے دیکھیے وقالا، اور یہ بھی متنبی ہے، ولا کتب الا المشرفیۃ مشرفیۃ عنده ولا رسل الا الخمیس الارمرمی، ولا کتب الا المشرفیۃ عنده، اب یہ اس کی بہادری، اس کی جرت، اس کا جو ایک کریکٹر ہے اس کا وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جو بادشاہ یا جو بھی امیر ہے وہ خطوط پہ یقین نہیں رکھتا، وہ تلواریں ہی بھیجتا ہے سیدھی، مشرفیہ بھی تلوار ہی ہوتی ہے، سیوف، اور سیوف نیچے لکھا بھی ہوا ہے، ولا کتب الا المشرفیۃ عنده، وہ خطوط پہ بلیف نہیں کرتا، وہ تلواریں ہی بھیجتا ہے، ولا کتب الا المشرفیۃ مشرفیۃ عنده ولا رسول، اور وہ کوئی پیغام بر نہیں بھیجتا، الا الخمیس الارمرم، بلکہ وہ بڑے بڑے لشکر ہی بھیجتا ہے، فوجیں بھیجتا ہے، خمیس جیش یعنی کہ فوج، الارمرم جو ہے الکثیر، بڑے بڑے لشکر جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ وہ نہ خط و کتابت پہ یقین رکھتا ہے، نہ وہ پیغامبر بھیجنے پہ یقین رکھتا ہے، وہ جب اقدام کرتا ہے تو بس پھر اقدام ہی کرتا ہے۔ وقال، پھر دیکھیں متنبی آ گیا، عزت دولت استکفت بھی فی ملمت، استکف استکفت بھی فی ملمت، عزت دولت استکفت، عزت دولت استکفت بھی فی ملمت کفاہ فکان السیف والکف والقلب، عزت دولت
استکفت استکفت بھی فی ملمتن، یہ جو تھا نا استکفا، یہ ہوتا ہے یعنی کہ اس سے مدد چاہنا کہ وہ کفایت کرے، کفایت کرے۔ وہ قرآن کی بھی آیت ہے نا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اس کی تلاوت کر رہے تھے، وہ کیا ہے؟ فسا یکفی کا اللہ، یکفی کفا یکفی، تو بہرحال یہ وہی فعل ہے۔ عزت دولہ تو استکفت بھی فی ملمتن، کہ جب جو دولت ہے یعنی کہ جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، وہ کسی مصیبت میں ہوتی ہے، ملمہ کسی مشکل میں، مصیبت میں، اور وہ ممدوح، جو اس کا ممدوح ہے، اس سے وہ کفایت چاہتی ہے، مدد چاہتی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، کفاہا، تو پھر وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ فکان سیف والکف والقلبہ، قلبہ، تو کیا ہے؟ وہ تلوار بھی بن جاتا ہے، وہ ہاتھ بھی بن جاتا ہے، وہ قلب، وہ دل بھی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کی یہ حیثیت ہے دولت میں کہ جب کسی مشکل میں، مصیبت میں ہوتی ہے ریاست، اس کی دولت، اس کی حکومت، اور وہ اس سے مدد چاہتی ہے، تو پھر وہ ایسے مدد کو آتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو کافی ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہے۔ فکان السیف والکف والقلب، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت تشبیہ اس نے، بلیغ تشبیہ جو ہے وہ اس نے استعمال کی ہے یہاں پہ، کہ عزت دولت استغفت بھی فی ملمت کفاہ فکان السیف والکف والقلب۔ وقال صاحب کلیلہ و دمنہ، کلیلہ و دمنہ عربی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، یہ اصل میں ہندی سے ترجمہ ہوئی ہوئی ہے، کلیلہ و دمنہ، اور بڑی اس میں حکیمانہ باتیں ہیں، بہت حکیمانہ باتیں۔ کبھی ممکن ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ یہ کتاب بھی پوری پڑھا دی جائے، کیونکہ یہ جانوروں کی زبان میں ہے، جانوروں کی زبان میں بہت غیر معمولی اس میں دانش اور حکمت کی باتیں بیان ہوئی ہیں کلیلہ و دمنہ۔ وقال صاحب کلیلہ و دمنہ، کلیلہ و دمنہ کا جو رائٹر ہے اس نے کہا، الرجل ذو المروءۃ، جو مروت والا، مردانگی والا مرد ہوتا ہے نا، الرجل ذو المروءۃ یکرم علی غیر مال، تو اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے چاہے اس کے پاس مال بھی کیوں نہ ہو۔ کل اسد یحاب و ان کانا رابضا، جیسا کہ شیر سے ڈرا جاتا ہے، شیر سے چاہے وہ یعنی کہ رابض ہو، کہ وہ یعنی کہ لیٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تو شیر سے تو ڈرا ہی جاتا ہے نا، چاہے وہ لیٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ تو الرجل ظلم روعت یکرم علی غیر مال کل اسد یحاب و ان کان رابطا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صاحب و کلیلہ و دمنہ کا یہ جملہ آ گیا ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے چھٹا جملہ یہ آ گیا کہ لکا سیرت، تیری سیرت ایسی ہے، کا صحیفۃ الابرار، جیسے کہ نیکوں کا صحیفہ ہو، صحیفۃ الابرار، کا صحیفۃ الابرار طاہرۃ النقیہ، کہ تیری سیرت جو ہے وہ صحیفہ ابرار کی طرح ہے، صاف ستھری، شفاف۔ لَكَ سِيرَةٌ كَصَحِيفَةِ الْأَبْرَارِ طَاهِرَةٌ نَقِيَّةٌ، کہ تیری جو سیرت ہے وہ صحیفہ ابرار کی طرح ہے، طاہر ہے، نقی ہے۔ المال سیف نفع و ضرہ، مال جو ہے وہ تلوار ہے، نفع میں بھی، نقصان میں بھی۔ تو المال سیف، یعنی کہ یہاں پہ ادات مسنگ ہے، المال سیف نفع و ضرہ۔ قال تعالی، اب یہ قرآن کی کا ایک جز آ گیا، ایک آیت کا ٹکڑا آ گیا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کیوں جی؟ جوار المنشآت، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، یہ جو جہاز ہوتے ہیں سمندروں میں، تو وہ پہاڑوں کی طرح، کل اعلام، وہ اس کے لیے ہیں، تو کل اعلام، تو یہاں پہ دیکھیں کاف تو آ گیا لیکن وجہ شبہ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ وقال تعالی فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو تو دیکھتا قوم کو کہ اس کے اندر وہ پچھاڑے پڑے ہیں، سرعا، سرعا یعنی کہ جس طرح وہ پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں نا، کہ کوئی پہلوانی کی کشتی لڑی گئی اور وہ آپ گر پڑے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
جیسا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں کتنی بلیغ تشبیہ ہے، یعنی یہ کتنی غیر معمولی تشبیہ ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک ٹیکنیکل، ایک تکنیکی پس منظر ہوتا ہے. تشبیہ بلیغ، ابھی آپ پڑھ چکے کہ تشبیہ بلیغ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب تشبیہ بلیغ وہ ہوگی جس میں ادات بھی نہیں ہوگا، جس میں وجہ شبہ بھی نہیں ہوگی. یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ادات موجود ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اب یہ چیز ہم نے سامنے رکھنی ہے. وقال تعالی فطر القوم فیہا الصرع کأنہم اعجاز نخل خاویۃ. اعجاز نخل خاویۃ، تو کھوکھلے کھجور کے تنے. فطر القوم فیہا الصرع کأنہم اعجاز نخل خاویۃ. وقال البحتری فی المدیح. بحتری جو ہے یہ بھی ایک شاعر ہے، نمایاں شعراء میں اس کا ہوتا ہے شمار. تو یہ بھی مدح میں کہتا ہے ذهبت جدت الشتاء ووافانا شبیہم بک الربیع الجدید. کہ سردی جو ہے نا، سردی کی شدت جو ہے وہ چلی گئی. ذهبت جدت الشتاء، سردی کی شدت جو تھی وہ چلی گئی. ووافانا شبیہم بک الربیع الجدید. تو سردی کے جانے کے بعد بہار کا موسم آتا ہے، تو ایک نئی بہار تیرے جیسی، شبی ہم بکا، تیرے سے ملتی جلتی وہ ہمارے پاس آئی. ووافانا شبی ہم بکا ربیع الجدید ہو وہ دن العید ہو وہ ہوا للناس حتی یتقضى وانت للعید عید. تو اور عید قریب آئی اور وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ چلی بھی جاتی ہے، اور تو خود عید کے لیے عید ہے. وہ انت للعید عید. تو ذہبت جدت الشتاء ووافانا شبیہم بک الربیع الجدید. وہ دنل، دنا قریب ہونا، وہ دنل عید وہ ہوا للناس، اور وہ لوگوں کے لیے ہے. حتی یتقضى، یہاں تک کہ وہ گزر گئی. وہ انت للعید عید، اور تو عید کے لیے عید ہے بھائی. تو یہ اگر مدح میں سمجھ اس طرح کی باتیں کی جاتی کے لیے پتا ہیں. اللہ تعالیٰ بولے 11ویں مثال دیکھیے. کون کے مسئلہ علم ترا، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا، کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. کلمتن طیباتن، کلمہ طیبہ کی. کا شجراتن طیباتن، ایک طیب شجرہ کی طرح، یعنی کہ درخت کی طرح. اصلها ثابتن، جس کی جو جڑ ہے وہ زمین میں جمی ہوئی ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخ ہے وہ آسمان میں ہے. تؤتی اکلها کل حین، وہ اپنا پھل لاتا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں. باذن ربها، اپنے رب کے اذن سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تذکر کریں، یاد دہانی حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال. كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، جس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے. من فوق الارض ما لها من قرار، زمین کے اوپر سے ہی، جس کے لیے کوئی ٹھہرنا، کوئی ٹھکانا نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت آپ نے دیکھی کہ کتنی خوبصورت، کتنی خوبصورت تشبیہات جو ہیں وہ ان مثالوں میں موجود ہیں. اور یہ قرآن کا عمومی اسلوب ہے، یہ قرآن کا عمومی اسلوب ہے. یعنی کہ اسی لیے علم البلاغت، علم البیان پڑھے بغیر آپ قرآن کا صحیح حظ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ کو، یعنی کہ یہ آپ کا فہم نہ ہو. صرف نحو و صرف پڑھ کے ان چیزوں کو آپ، یعنی کہ ان کا حظ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کے پاس یہ علم البیان کا علم نہ ہو. تو آپ یہی اس کی مثال دیکھ لیجئے، کتنی خوبصورت مثال ہے کہ علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا. کیا تو نے دیکھا، اللہ نے، تو نے نہیں دیکھا کہ کیسی مثال بیان کی. کلیمتن، کلیمتن طیبتن کا شجراتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت. اگر ہم خبیثۃ کے بعد وہ نون کی زیر لگا لیں گے، خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، تو پھر اس طرح پڑھیں گے. اگر ویسے پڑھیں گے تو اجتثت پڑھا جائے گا اس کو، من فوق الارض ما لها من قرار. کون کیا اسی طرح آگے دیکھیے 12ویں مثال ہے. وقال تعالی اللہ نور السماوات والارض. اب
کاف نہیں ہے، اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ نور کی طرح نہیں ہے، اللہ نور ہے، یعنی کہ ادات غائب ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اگر صرف اتنے جملے کو لیں تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، کیونکہ اس میں نہ ادات موجود ہے نہ وجہ شبہ موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ کمشکاتن، اب کاف آ گیا، کمشکاتن فیہا مصباح، ٹھیک ہے جی، کمشکاتن فیہا مصباح، کہ وہ ایک مشکات کی طرح ہے جس میں ایک مصباح ہے، ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، ایک شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اب کاف آ رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک ہی عبارت کے اندر کتنی تشبیہات استعمال ہوئی، اور مسلسل یہ بول بول کے نا میرے گلے پہ بھی اثر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ روکتا ہوں آج کا سبق، اور آپ کے لیے اب یہ کام ہے کہ یہ جو خاص طور پہ قرآنی عبارات ہم نے پڑھی ہیں، قرآنی آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، ان کا ہم نے تحلیل اور تجزیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 12 نمبر تک ہم نے پڑھ لیا، اگلی دفعہ بھی ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ ان کا آپ نے تحلیل تجزیہ کر کے تشبیہات کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ تشبیہ کی نوعیت کیا ہے، تشبیہ ادات موجود ہے، وجہ شبہ موجود ہے یا نہیں موجود، تو یہ تشبیہ کی کون سی قسم بنتی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو اپلائی والیوم میوٹ کرنا ہے۔ کر دیں محمد راشد بھائی، آواز والیوم میوٹ میوٹ کر کر دیں، دیں۔ مہربانی کریں، آواز میوٹ کر لیں جی، آپ کی مہربانی۔ تو یہ جو قرآنی عبارات ہے نا، ان کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ قرآنی جو عبارات ہیں ان کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے۔ اب میں یہاں پہ ٹھیک ہے، لیتا ہوں ایک اپنا، میں ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہم سبق کو اپنے بند کریں گے۔ لے متنبی کا تو آپ پڑھ ہی رہے تھے، اب میری بھی شاعری کا نمونہ دیکھ لیں آپ۔ لے جی، یہ میری عربی شاعری کا ایک نمونہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھیے میں نے کیا فرمایا، میں نے کہا جی کہ قضیت عمرہ کا تحت الظلامی، کہ تو نے اپنی عمر جو ہے وہ اندھیرے کے نیچے بسر کی، اندھیرے میں بسر کی۔ قضیت عمرہ کا تحت الظلامی، تو نے اپنی عمر اندھیرے میں بسر کی ہے۔ اب دیکھیں یہ سب تشبیہات ہیں، قضیت عمرہ کا تحت الظلامی، اب یہ ظلام جو ہے اصل میں اندھیرے میں نہیں ہے، ایک ایسے نظام میں جس کو میں نے اندھیرے سے تشبیہ دی ہے۔ قضیت عمرہ کا تحت الظلام فتجہل للضیاء من نظیرہ، تو کسی روشنی کی کسی مثال سے واقف ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں، تو نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ اندھیرے میں بسر کی ہے، تو اگر تو روشنی کی کسی مثال سے واقف ہی نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے، تیرا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ فتجہل للضیاء من نظیرہ، او بھائی ساری زندگی تو نے اندھیرے میں بسر کر دی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَظْهَرِ الشَّمْسُ السَّمَاءَ، تو اگر ابھی سورج نکل کر آسمان پر نہیں بھی چھایا نا، لقد ظہرت اشعتها غزیرہ، تو اس کی بہت سی شعائیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن تیری سمجھ میں اس لیے نہیں آئیں گی کہ تجھے روشنی کی کسی مثال سے تو واقف ہی نہیں ہے، تو نے آج تک اس کی کوئی نظیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ساری تشبیہات ہیں، یہ سارا بلاغت ہے، علم البیان ہے، یعنی کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ سادہ ڈائریکٹ جملہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسی ہے بس ویسی ہی بیان کر دی گئی ہے، تو یہ ہوتا ہے علم البیان۔ قضیت عمرہ کا تحت الظلامی،
فتجهل للضياء من نظيرا فإن لم تبحر الشمس السماء لقد ظهرت أشعتها غزيرا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. کوئی آپ سوال جواب کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کیسا لگا آپ کو میرا یہ نمونہ کلام کا؟ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو جو میں نے بات کہی؟ جی سر ماشاءاللہ سے بہت زبردست چلیں ہے. پھر میرے خیال میں اجازت. ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ سے جڑے ہیں. اللہ چلیں تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو چلیں صحت والی زندگی دے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اسی طرح سے جڑے انشاءاللہ رہیں. انشاءاللہ. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ناغہ نہ جی کیا جی جائے. پچھلے ہفتے بس وہ مجبوری میں مجھے نکلنا پڑا، ورنہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ناغہ نہ ہو. تو ہم چلتے رہیں گے تو بہت کچھ پڑھیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. بہت سی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ. ہم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو بس یہ ہے کہ جڑے رہیں انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ حافظ. خیال رکھیے اپنا. اللہ اوکے. حافظ. اللہ بہت شکریہ. ویلکم سر.